مسیح یسوع کے زندہ جلالی اور خوبصورت نام میں دیکھنے اور سننے والے تمام مسیحی بہن بھائیوں کو مسیح یسوع کے عظیم نام میں میری طرف سے سب کو سلام۔ میرا نام ایونجلسٹ امتیاز فرام ڈسکا۔ میں خداوند کا شکرگزار ہوں اس بات کے لیے کہ خداوند کے لوگوں نے ممکن کیا کہ میں خداوند کے کلام کی خدمت کو اس ہوشانہ ٹی وی کے ذریعہ سے آپ تک پہنچا سکوں۔ میں سر جی کا، میم جی کا اور ہوشانہ کی ساری ٹیم کا شکرگزار ہوں۔ میرے ساتھ آئیں، خداوند کے کلام مقدس کی طرف بڑھیں گے۔ کلام خدا سے پہلے ہم اپنے سر کو خداوند کے حضور میں جھکائیں گے، دعا مانگیں گے۔ نہایت مہربان زندہ جلالی آسمانی باپ، تیرا شکر ہو، تیری تعریف ہو، تیرے پاک نام کی تمجید ستائش کرتے ہیں، کیونکہ خداوند تو شکر، تعریف، تمجید، ستائش اور بزرگی کے لائق خدا ہے۔ تیری بزرگی کرتے ہوئے خداوند تیرے قدموں میں آتا ہوں، جھکتا ہوں، منت کرتا ہوں۔ خداوند آسمانی باپ، تو نے جس قدر گزرے وقت زندگی میں مدد کی ہے، خداوند آسمانی باپ، جب تیرے کلام کی خدمت کو سار انجام دوں، تیری قدرت، تیرا مسا مجھ پر ٹھہرا رہے۔ اور خداوند تیری منت کرتا ہوں تو الفاظ محاورات کو درست کرنا، اے خداوند تو میری ساری بدنی اور عقلی علمی کمیوں کو دور کرنا، تاکہ خداوند جو بولوں تیری مرضی، تیرے کلام کے مطابق بولوں، اور سننے والوں پر بھی خداوند تیری برکت، تیری سلامتی ٹھہری رہے۔ بخش دے خداوند آج کا یہ کلام تیرے لوگوں کے لیے خداوند باعث سے برکت ہو، اور خداوند اس کے وسیلہ سے تیرے لوگ برکت پائیں۔ تیری منت کرتا ہوں خداوند تیرا روح القدس جو دوسرا مددگار ہے میری مدد کرے، تاکہ خداوند تیرے کلام کو اچھے اور لائق طریقہ سے بیان کرنے والا بنوں، اور خداوند سارا جلال تیرے بیٹے یسوع کو ملے۔ خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے یہ دعا مانگتے ہیں، آمین۔ خداوند کے کلام مقدس میں سے آج اپنی رہنمائی کے لیے پرانے عہد نامہ میں سے استثنا کی کتاب، اس کا 29واں باب اور اس کی پہلی آیت سے لے کر 9ویں آیت تک کلام خدا کی تلاوت کی جائے گی۔ کلام خدا میں سے استثنا کی کتاب، اس کا 29واں باب اور اس کی پہلی آیت سے لے کر اس کی 9ویں آیت تک کلام خدا میں سے تلاوت کروں گا۔ کلام خدا میں کچھ یوں لکھا ہے: اسرائیلیوں کے ساتھ جس عہد کے باندھنے کا حکم خداوند نے موسیٰ کو مواب کے ملک میں دیا، اسی کی یہ باتیں ہیں۔ یہ اس عہد سے الگ ہے جو اس نے ان کے ساتھ حرم میں باندھا تھا۔ سو موسیٰ نے سب بنی اسرائیل کو بلوا کر ان سے کہا، تم نے سب کچھ جو خداوند نے تمہاری آنکھوں کے سامنے ملک مصر میں فرعون اور اس کے سب خادموں اور اس کے سارے ملک سے کیا دیکھا ہے۔ امتحان کے وہ بڑے بڑے کام اور نشان اور بڑے بڑے کرشمے تو نے اپنی آنکھوں سے دیکھے، لیکن خداوند نے تم کو آج تک نہ تو ایسا دل دیا جو سمجھے، اور نہ دیکھنے کی آنکھیں اور نہ سننے کے کان دیے۔ اور میں 40 برس بیابان میں تم کو لیے پھرا، اور نہ تمہارے تن کے کپڑے پرانے ہوئے اور نہ تیرے پاؤں کی جوتی پرانی ہوئی، اور تم اسی لیے روٹی کھانے اور میں یا شراب پینے نہیں پائے، تاکہ تم جان لو کہ میں خداوند تمہارا خدا ہوں۔ اور جب تم اس جگہ آئے تو حسبون کا بادشاہ سہون اور باسن کا بادشاہ اوج ہمارا مقابلہ کرنے کو نکلے، اور ہم نے ان کو مار کر ان کا ملک لے لیا، اور اسے ربونیوں کو اور جدیوں کو اور منسیوں کے آدھے قبیلہ کو میراث کے طور پر دے دیا۔ بس تم اس عہد کی باتوں کو ماننا اور ان پر عمل کرنا، تاکہ جو کچھ تم کرو اس میں کامیاب ہو۔ کلام خدا کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ عزیزو، چند لمحات کے لیے خدا کے حضور میں آنکھوں کو بند کریں گے، سر کو جھکائیں گے اور دعا کریں گے۔ خداوند قادر مطلق خدا، تیرا شکر ہو، تیری تعریف ہو آج کے اس دن کے لیے، اس وقت کے لیے، اس خوبصورت پیسج کے لیے۔ خداوند آسمانی باپ، تیری شکرگزاری کرتا ہوں اور منت کرتا ہوں خداوند آسمانی باپ، اس کلام کو سمجھنے اور پاک خداوند آسمانی باپ سننے کا اپنے لوگوں کو فضل عطا کرنا، اور مجھے بھی خداوند روح القدس کی قدرت سے ایسا فضل عطا کرنا کہ اچھے اور لائق طریقہ سے تیرے کلام کو بیان کر سکوں، اور خداوند تیرا کلام زندگیوں میں جڑ پکڑے، 30 گنا 60 گنا نہیں بلکہ 100 کا 100 گنا پھلدار ٹھہرے، اور اس کے وسیلہ سے آئے خداوند سارا جلال تیرے بیٹے یسوع کو ملے۔ خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے مانگتے ہیں، آمین۔ جب ہم اس دنیا پر غور کرتے ہیں تو اس دنیا میں ہم اس بات کو دیکھتے ہیں، جب آج ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ یہ جو لائٹ جل رہی ہے،
جو روشنی جل رہی ہے، تو جب ہم اس کے بارے میں دیکھتے ہیں تو ہم اس کے بارے جب سرچ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اس کا جو موجد تھا، جس نے اس کو تخلیق کیا تھا، اس کا نام ایڈیسن تھا۔ اور جب اس بات کو دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس شخص نے اپنی زندگی میں جب تجربہ کرنا شروع کیا، جب اس نے ریسرچ کرنا شروع کی، تو اس کی زندگی پر جب غور کرتے ہیں تو وہ بندہ جو ہے وہ ریسرچ کرتا ہے اور وہ تجربات کرتا ہے اور وہ تجربات کرتا ہے، ریسرچ کرتا ہے، اور جب وہ تجربات کرتا ہے، ریسرچ کرتا ہے، تو اس کو 999 دفعہ اس میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس میں جب ہم دیکھتے ہیں وہ بار بار تجربہ کرتا ہے، اس میں اس کا پیسہ انویسٹ ہوتا ہے، اس میں اس کا وقت انویسٹ ہوتا ہے، اور اس میں اس کی انرجی انویسٹ ہوتی ہے، اور اس میں اس کو جو ہے بہت سارے وقت کا، پیسے کا ضائع ہوتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ اس بندے کی زندگی پر جب غور کرتے ہیں تو اس بندے نے اس تجربے کو جو ہے وہ جاری و ساری رکھا، اور 999 دفعہ کرنے کے بعد بھی وہ اس کو چھوڑتا نہیں، بلکہ وہ اس کو آگے جاری و ساری رکھتا ہے۔ جب ہم اس بات کو دیکھتے ہیں تو وہ 999 دفعہ جو ہے وہ ناکام ہوتا ہے، لیکن جب وہ 1000ویں دفعہ تجربہ کرتا ہے تو وہ اس میں کامیاب ہوتا ہے۔ دنیا میں جب ہم دیکھتے ہیں تو آج بہت ساری لائٹس ہیں، ہزاروں لائٹس ہیں، ہزاروں طرح کی رنگوں میں لائٹس ہمیں نظر آتی ہیں، لیکن جب بھی اس کے بارے میں یہ سوچا جاتا ہے یا جب اس کے بارے میں یہ پوچھا جاتا ہے کہ اس لائٹ کو ایجاد کرنے والا یا اس روشنی کو ایجاد کرنے والا شخص جو ہے وہ کون ہے، تو آج بھی جو ہے وہ بے شک بہت سارے سال گزرنے کے بعد، صدیاں گزرنے کے بعد بھی اس بات کو یاد رکھا جاتا ہے کہ اس کا جو موجد تھا، جس نے اس کو تخلیق کیا ہے، وہ شخص جو تھا وہ ایڈیسن تھا۔ اور اس کے برعکس جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ 999 دفعہ ناکام ہوتا ہے، اس کے 999 دفعہ ناکام ہونے کو جو ہے مد نظر نہیں رکھا جاتا، بلکہ جو وہ 1000ویں دفعہ کامیابی اس کو حاصل ہوتی ہے اس کو مد نظر رکھا جاتا ہے۔ اسی طلق سے آج جو ہے ہم اس بات پر تھوڑی دیر کے لیے سیکھیں گے، خدا کے کلام مقدس میں سے کامیاب زندگی کا راز، جس بات پر ہم سیکھیں گے اور جو آج کی مرکزیات ہے، آپ کے سامنے ایک دفعہ پھر پڑھوں گا کلام خدا میں سے استثنا کی کتاب، اس کا 9واں باب اور اس کی 29ویں آیت کو ایک دفعہ پھر پڑھوں گا۔ پس تم اس عہد کی باتوں کو ماننا اور ان پر عمل کرنا، تاکہ جو کچھ تم کرو اس میں کامیاب ہو۔ جب ہم اس بات کو دیکھتے ہیں تو ہمیں اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ دنیا جو ہے وہ کامیاب لوگوں کی ہے، دنیا جو ہے وہ کامیاب لوگ دیکھنا چاہتی ہے، کامیاب لوگوں کو لوگ ایکسیپٹ کرتے ہیں، کامیاب لوگوں کی لوگ عزت کرتے ہیں، کامیاب لوگوں کے لوگ پیار کرتے ہیں، اور کامیاب لوگوں کے لوگ ساتھ بیٹھنا پسند کرتے ہیں، ان کے ساتھ چلنا پسند کرتے ہیں اور ان کے ساتھ رہنا پسند کرتے ہیں۔ لیکن دنیا میں کوئی بھی شخص جو ہے وہ ناکام شخص کو قبول نہیں کرتا، اور نہ ہی ناکام شخص کے ساتھ کوئی بیٹھنا پسند کرتا ہے، اور نہ ہی ناکام لوگوں کے ساتھ لوگ تعلق رکھنا پسند کرتے ہیں۔ اور اسی طرح خداوند خدا بھی جو ہے وہ بھی ہمیں دیکھنا چاہتا ہے کہ اس کے لوگ جو ہیں وہ کامیاب لوگ ہوں، اور کامیاب لوگ ہونے کے لیے جو ہمارے لیے ضروری امر ہے کہ ہم کامیاب کیسے ہوں گے۔ تو جب ہم خدا کے کلام مقدس پر غور کرتے ہیں، جو مرکزی آیت ہم نے دیکھی ہے، جب اس بات پر غور کرتے ہیں تو کلام خدا میں لکھا ہے، پس تم اس عہد کی باتوں کو ماننا۔ ہم ماننے کے لیے جب دیکھتے ہیں تو پہلے نمبر پر ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ کسی بات کو ماننے کے لیے جو ہے پہلے نمبر پر اس کو ہمیں سننا یا اسے قبول کرنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ تو کلام خدا میں جب ہم دیکھتے ہیں رومیوں کا خط اس کا 10واں باب اور اس کی 17ویں آیت کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو کلام خدا میں بڑی وضاحت سے لکھا ہے، پس ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے۔ جب ہم اس بات پر غور کرتے ہیں تو ماننے کے لیے ہمیں پہلے سننا پڑے گا۔ تو سننا کس سے ہے؟ سننا ہمیں خدا کے کلام مقدس میں سے ہے، اور جب ہم خدا کے کلام مقدس کو سنیں گے اور پھر اس کو مانیں گے، اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں گے، تو ہم کامیاب لوگ ہوں گے۔
تو اب ہم کامیابی کی طرف بڑھ سکتے ہیں، تو ہمیں کامیابی جو ہے وہ نصیب ہو سکتی ہے۔ اور میرے عزیزو، اس بات کو یاد رکھیں، کلام خدا ہمیں اس بات کے بارے میں سکھاتا ہے کہ ہمیں خدا کے کلام مقدس کی روشنی میں اس کو سننا ہے پہلے، اور پھر اس کو ماننا ہے، اور پھر دوسری بات، ہمیں اس پر عمل کرنا ہے۔ اگر ہم سنتے ہیں، اگر ہم مانتے ہیں لیکن اس پر عمل نہیں کرتے، تو ہمارا سننا اور ہمارا ماننا بے فائدہ ہوگا۔ اور اگر ہم سنتے ہیں اور مانتے ہیں اور پھر اس پر عمل کرتے ہیں، تو پھر کلام خدا ہمیں یہ بات سکھاتا ہے کہ تم خوب کامیاب ہوگے۔ اور خدا کلام مقدس کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو کلام خدا میں یہ بڑی وضاحت سے لکھا ہوا ہے۔ کلام خدا کو جب ہم دیکھتے ہیں، یشوع کی کتاب اور اس کا پہلا باب اور اس کی 7ویں اور 8ویں آیت کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں، تو کلام خدا میں سے بڑی وضاحت سے ہمیں اس بات کا پتہ چلتا ہے۔ یشوع کی کتاب اس کا پہلا باب اور اس کی 7ویں اور 8ویں آیت، تو فقط مضبوط ہو اور نہایت دلیر ہو جا کہ احتیاط رکھ کہ اس ساری شریعت پر عمل کرے جس کا حکم میرے بندہ موسیٰ نے تجھ کو دیا، اس سے نہ دہنے ہاتھ مڑنا اور نہ بائیں، تاکہ جہاں کہیں تو جائے تجھے خوب کامیابی حاصل ہو۔ شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے، بلکہ تجھے دن اور رات اسی کا دھیان ہو، تاکہ جو کچھ اس میں لکھا ہے اس سب پر تو احتیاط کر کے عمل کر سکے، کیونکہ تب ہی تجھے اقبال مندی کی راہ نصیب ہوگی اور تو خوب کامیاب ہوگا۔ یعنی جب ہم خدا کے کلام مقدس کے مطابق اس کو سنیں گے، اس کو مانیں گے، اس پر عمل کریں گے، تب ہمیں کامیابی کی راہ نصیب ہوگی۔ اور کامیابی کی راہ جو ہے میرے عزیزو وہ کیا ہے؟ کلام خدا میں جب ہم دیکھتے ہیں تو خدا یسوع مسیح نے یوحنا کی انجیل میں فرمایا، راہ، حق اور زندگی میں ہوں۔ کامیابی کی راہ جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح ہے، اور جب یسوع مسیح کے پیچھے چلیں گے، یسوع کے کلام کو سنیں گے، یسوع کے کلام کو مانیں گے، یسوع کے کلام پر، اس کی باتوں پر جب ہم عمل کریں گے، تب ہم جو ہے وہ کامیابی کو دیکھ سکتے ہیں، تب ہم کامیابی کی طرف بڑھ سکتے ہیں، تب ہم کامیابی کی طرف راغب ہو سکتے ہیں۔ جب ہم اس بات پر غور کرتے ہیں تو بہت سارے لوگ جو ہیں، جب ہم اپنی زندگیوں پر غور کرتے ہیں تو جب ہم اسکول میں جاتے ہیں تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اسکول جاتے ہیں، بچے جو ہیں وہ اسکول جاتے ہیں، اور وہ اپنی اپنی کلاس میں جب پڑھتے ہیں تو جب امتحان ہوتے ہیں تو کچھ لوگ جو ہیں وہ ناکامیاب رہتے ہیں اور کچھ لوگ جو ہیں وہ کامیاب ہوتے ہیں۔ اور جو کامیاب ہوتے ہیں وہ کامیاب لوگ گنے جاتے ہیں، اور جب ان کو ہم دیکھتے ہیں تو ان میں سے بھی کچھ لوگ جو ہوتے ہیں ان کی کیٹاگریز الگ الگ ہوتی ہے۔ یعنی کچھ لوگ فرسٹ، سیکنڈ اور تھرڈ ہوتے ہیں، یعنی جو ہیں کامیاب جو ہیں، خداوند خدا جو ہے وہ ہمیں صرف کامیاب نہیں دیکھنا چاہتا، خداوند خدا جو ہے وہ ہمیں صرف کامیاب کی حد تک نہیں رکھنا چاہتا، بلکہ خداوند خدا چاہتا ہے کہ تم خوب کامیاب ہو۔ تو خوب کامیاب ہم کب ہوں گے؟ جب ہم خداوند کی طرف بڑھیں گے، جب اس کے احکام کو دیکھیں گے، جب اس کے احکام پر عمل کریں گے، جب اس کے احکام کو مانیں گے، جب کہ اس کی شریعت کی باتوں پر عمل کریں گے۔ اور کلام خدا میں لکھا ہے کہ شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے۔ جب ہمیں دن اور رات اسی کا دھیان رہے گا، جب ہم اس پر توجہ کریں گے، جب خدا کے کلام مقدس پر توجہ کریں گے، جب کلام مقدس کو پڑھیں گے اور جب دن رات اس پر توجہ کریں گے، تب ہم کامیابی کی طرف بڑھ سکتے ہیں، تب ہمیں خوب کامیابی حاصل ہو سکتی ہے۔ اور جب ہم خوب کامیابی حاصل کرتے ہیں تو پھر جو ہے صرف کامیاب نہیں رہتے۔ میرے عزیزو، اس بات کو یاد رکھیں، ہمارا خدا جو ہے وہ ہمیں صرف کامیاب نہیں دیکھنا چاہتا، بلکہ وہ ہمیں خوب کامیاب دیکھنا چاہتا ہے۔ جس طرح کہ کلام خدا میں بھی لکھا ہے، تو خوب کامیابی کے لیے ہمیں کیا ہے؟ کلام خدا ہمیں اس بات کے لیے بتاتا ہے، خدا نے ایک حکم دیا ہے کہ تو نہ شریعت کی اس کتاب سے نہ دائیں مڑنا اور نہ بائیں مڑنا، نہ تو اس کو دائیں جانا اور نہ بائیں جانا، بلکہ تو سیدھا اس کے مطابق چلتے رہنا اور اس کے مطابق تو زندگی بسر کرنا، تب تجھے خوب کامیابی ہوگی، اور تب تجھے کامیابی کی راہ
نصیب ہوگی اور اس راہ پر چلتے چلتے تو خوب کامیابی تک پہنچے گا۔ میرے عزیزو، جو کلام خدا ہمیں سکھا رہا ہے اس بات پر غور کریں، کلام کو سننا پسند کریں، کلام کو ماننا پسند کریں اور کلام پر عمل کرنا پسند کریں۔ 3 باتیں ہیں، اور چوتھی بات جو ہے، سب سے پہلے ہمیں خدا کے کلام مقدس کو سننا ہے، پھر ہم مانیں گے، اور جب مانیں گے پھر ہم عمل کریں گے، اور جب ہم عمل کریں گے تو میرے عزیزو ہم جو ہیں وہ کامیاب ہوں گے۔ اور اگر ہم زندگی میں ناکام ہیں، اگر زندگی میں کمیاں ہیں، اگر زندگی میں کمزوریاں ہیں، تو خدا کا کلام مقدس ہماری بہتر رہنمائی کر سکتا ہے۔ کلام مقدس جو ہے وہ ہماری بہتر طور پر رہنمائی کرتا ہے، وہ ہمیں سیدھی راہ پر دکھاتا ہے، وہ ہمیں سیدھی راہ پر لے کے چلتا ہے۔ کلام کی روشنی میں، کلام خدا میں جب ہم 119 زبور کی 105ویں آیت کو پڑھتے ہیں تو کلام خدا میں لکھا ہے، میرا کلام تیرے قدموں کے لیے چراغ اور تیری راہ کے لیے روشنی ہے۔ خدا کا کلام جو ہے وہ ہماری راہوں کے لیے روشنی ہے، وہ ہماری راہوں کو روشن کرتا ہے، وہ ہمیں سیدھے راہ پر چلنے کا فضل عطا کرتا ہے۔ خدا کا کلام جو ہے، یہی ہمیں کلام جو ہے وہ سیدھی راہ پر لے کے چلتا ہے۔ جب اس کی روشنی میں چلیں گے تو کلام خدا میں لکھا ہے پھر ہم ٹھوکر نہیں کھائیں گے، اور پھر ہم منزل تک پہنچیں گے، پھر ہم صرف کامیاب نہیں ہوں گے بلکہ خوب کامیاب ہوں گے۔ اور پھر خداوند یسوع مسیح نے بھی فرمایا ہے کہ تم جو ہے میرے ساتھ تختوں پر بیٹھ کر قوموں کا انصاف کرو گے۔ آج میرے عزیزو اس بات کو اپنی زندگی میں سوچیں۔ اگر زندگی میں ناکامی ہے، اگر زندگی میں کمیاں ہیں، اگر زندگی میں کمزوریاں ہیں، اگر زندگی میں رکاوٹیں ہیں، اگر زندگی میں مشکلات ہیں، اگر حالات کا سامنا ہے، اگر مشکلات کا سامنا ہے، اگر پریشانیوں کا سامنا ہے، تو میرے عزیزو اس بات پر غور کریں کیوں ہے۔ آج ہماری کلیسیاں، ہمارے لوگ مشکلات اٹھا رہے ہیں، پریشانیوں کے عالم میں ہیں، دکھوں میں ہیں، لیکن اس بات پر غور کرنا پسند نہیں کرتے ہیں۔ ہماری نوجوان نسل جو ہے اس کے لیے آج کا یہ خاص پیغام ہے، اس بات پر غور کریں۔ ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں، ہم ترقی کرنا چاہتے ہیں، ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں، ہم بہت سارا جو ہے وہ کامیابی کو حاصل کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں، لیکن یہ بات یاد نہیں رکھتے کہ جب تک خداوند خدا ہمارے ساتھ نہ ہو، جب ہم خداوند کے کلام مقدس کی روشنی میں چلیں گے اور جب ہم اس کے احکام کے مطابق چلیں گے تو ہم کامیاب ہوں گے۔ جیسا خداوند کے کلام مقدس میں لکھا ہے، تو خدا کا کلام مقدس اس بات میں ہمیں بتاتا ہے کہ جب خدا کا بندہ یسوع خداوند کے حکم کے مطابق چلا تو وہ خوب کامیاب ہوا، اسے کسی چیز کی کمی نہیں رہی۔ آج جب ہم بھی خداوند کے کلام کی روشنی میں چلیں گے تو میرے عزیزو کامیاب ہوں گے، اور صرف کامیاب نہیں ہوں گے بلکہ خوب کامیاب ہوں گے۔ اس لیے اپنی زندگیوں پر غور کریں اور اس کلام مقدس کو اپنی زندگی میں اتاریں، اور اس کلام مقدس کے مطابق اپنی زندگی پر غور کرنا شروع کریں۔ آج کے دن اس کلام مقدس کی روشنی میں اپنے آپ کو جانچیں، اپنے آپ کو پرکھیں، اپنے آپ پر غور کریں کہ میری زندگی میں کہاں کمی ہے۔ یہ کلام مقدس ہماری کمیوں کو دور کرتا ہے۔ کلام مقدس ہماری زندگی میں وہ سب کچھ جو ہم کرتے ہیں وہ ہمیں دکھاتا ہے۔ کلام مقدس، خدا کا کلام مقدس میں لکھا ہے آئینے کی طرح ہے جو ہمیں سب کچھ دکھاتا ہے۔ یہ ہماری عادات، ہمارے کردار اور ہماری ساری کمیوں کو ہمارے سامنے رکھتا ہے۔ جب ہم اس کے مطابق اپنی زندگی پر غور کریں گے اور اپنی کمیوں کو دور کریں گے تو میرے عزیزو ہم جو ہیں وہ کامیابی کی طرف بڑھیں گے۔ اس بات پر غور کرتے ہوئے اپنی زندگیوں پر غور کریں۔ خداوند آج کی اس کلام کے وسیلہ سے مجھے اور آپ کو برکت دے، آمین۔